بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بزنس کے لیے پیسہ چاہیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بزنس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، یہ ایگزامپل ہم نے زیرو سے سٹارٹ کیا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا اس کے بارے میں اوپینین رکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پیسہ تو بزنس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ذرا ہیڈ سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ نے پھر پہلے اپنی ریپیوٹ سیٹ کرنی ہے، پھر ٹائم لگے گا، آپ کو سپورٹر آپ نے ڈھونڈنے ہیں، انویسٹر ڈھونڈنے ہیں۔ تو لیکن دوسری جو چیز ہے نا کہ آپ کی شخصیت، آپ کی ڈیلنگ، اس میں اگر جھول ہے نا تو پیسہ چاہے جتنا بھی ہوگا آپ بزنس نہیں چلا سکتے۔ نہیں چلا سکتے۔ بزنس کے لیے تو اگر ضروری کوئی زیرو سے بزنس کرنا چاہے کیا ہو سکتا ہے؟ اب کوئی یہ تو ایگزامپل آپ کے مائنڈ میں ہو اگر لمبی ایگزامپل ہو جائے گی، بتا دیجیے۔ ایک میرے دوست تھے، اللہ جنت نصیب کرے، ملک ذوالفقار اوان صاحب، تو وہ مثال ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ان کے اوپر بک لکھی جانی چاہیے کہ وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اور وہ یہ چکوال سائڈ پہ کسی گاؤں سے تعلق تھا ان کا، اور تھوڑے سے بڑے ہوئے تو والدہ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا گجرانوالہ جا کے، وہ نکل پالش کا وہ کام گندا سا کرتے تھے۔ انہوں نے ہرات کسی خرادیے کا شاگرد ڈال دیا انہیں، اچھا، ہرات کا کام سیکھا، پھر گجرات آ گئے، پھر وہ آہستہ آہستہ جس فیکٹری میں کام کرتے تھے وہاں اپنا کام، ہرات کا کام ختم کر کے فٹافٹ آفس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو وہ جو مالک تھا وہ دیکھتا تھا بھئی یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے ادھر، تو اس کو کبھی کوئی کام دے دینا، کبھی کوئی۔ آہستہ آہستہ اس نے بولا آپ دفتر میں بیٹھا کرو۔ دفتر میں وہ ایسا بندے نے کام سنبھالا کہ وہ بندے کو فارغ کر دیا کہ وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام چل رہا ہے مالک۔ پھر اتنا تجربہ ہو گیا، لنکس بن گئے کہ انہوں نے کچھ 7 انویسٹر ملا کے تو اپنی فیکٹری بنا لی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ سارے انویسٹر بھی علیحدہ ہو گئے۔ وہ کیلے فیکٹری کے مالک تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ان کے پاس اس وقت، آج سے کوئی 15 سال پہلے، لینڈ کروزر تھی، 4 اور گاڑیاں تھیں، 10 ملکوں میں ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ تو وہ ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے کہ نہ ایجوکیشن ہے، نہ پیسہ ہے، اور بندہ اتنے غریب علاقے سے آ کے یہ گجرانوالہ میں یہاں تک پہنچے۔ تو پیشن ہونا چاہیے کاروبار کے لیے، بالکل، اور پھر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ راستے اللہ تعالیٰ بنا دیتے۔ سر مجھے بتائیں کہ کوئی بھی کمپنی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ویژن ہوتا ہے، تو خورشید فین کا کیا ویژن ہے؟ خورشید فین کا ویژن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے دنیا کی نمبر 1 فین کمپنی بننا ہے۔ انشاءاللہ۔ اور کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ نے مطلب کیا خواب دیکھے ہیں؟ خواب یہ کہ ملک کے لیے بہت بڑا ذریعہ مبادلہ کمانے کا ذریعہ بننا ہے انشاءاللہ۔ ایکسپورٹ کی طرف فل توجہ دینی ہے اگلے مرحلے۔ ابھی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ ابھی بھی کر رہے ہیں۔ کہاں کر رہے ہیں؟ ابھی تو زیادہ جو یہ گرم علاقے ہیں، مڈل ایسٹ اور افریقہ وغیرہ، لیکن امریکہ اور یو کے، یورپ بہت بڑی مارکیٹ ہے ایک ملک میں، لیکن وہ ذرا اور ٹائپ کے پنکھے ہیں، اس کی طرف ہم نے پورا پہلے R&D کرنا ہے، کیونکہ میں R&D کی عادت بھی ہے۔ میں نوکیا کے R&D ڈپارٹمنٹ میں نے کام کیا ہوا ہے یو کے میں، تو مجھے وہاں کے سارے ماحول کا بھی پتہ ہے۔ تھوڑا سا یہاں سے ذرا سسٹم سیدھا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پورے ملک کے لیے یہ راستہ پوری فین انڈسٹری کے لیے کھولیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ملک زیادہ پاکستانی پنکھا پسند کرتا ہے؟ ابھی جو ہم جس سٹائل کا پنکھا بنا رہے ہیں یہ تو گرم علاقوں میں صرف چلتا ہے۔ امریکہ یا یورپ میں دکھائیں گے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے نا پنکھے ری ڈیزائن کرنے ہیں سارے، وہ انشاءاللہ پورا ہم نے ورک کیا ہوا ہے، صرف وہ ٹائم آنے کا انتظار ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مجھے سر یہ بتائیے گا کہ ایک کمپنی ہے، اس نے جب ڈیلرشپ دینی ہے یا کوئی بھی نیا بندہ ہے کسی بھی پرپز کے لیے، تو اس نے کسی دکاندار کو مال دینا ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ دکاندار ہمیں بعد میں پیسے دے گا بھی، ریکوری دے گا، جو لوگ کریڈٹ پہ کام کرتے ہیں؟ یہ نا بہت ایزی ہے، پاکستان میں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کیا کہ آپ نے بزنس کرنا ہے نا، کسی بھی بندے کو آپ نے سلیکٹ کر لیا تو وہاں اس کے یہاں ایک دوسرے کا اپنا کام پتہ ہوتا ہے، لوگوں کو دوسرے کا زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ آپ 2-4 لوگوں سے پوچھ لیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس بندے کا رویہ کیا ہے۔ بڑی آسان، یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ آپ فیس کیسے پڑھتے ہیں کسی بھی بندے کا؟ کیا کہتے ہیں، کیا تجربہ کہتا ہے آپ کا؟ ویسے تو فیس ریڈنگ بندے کی نا ایٹیٹیوڈ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کافی حد تک، لیکن پھر بھی اس کو ضرور چیک کر لیتے ہیں۔ ہمیں ویسے اب زیادہ ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ہم وہ کریڈٹ والا سسٹم ہی ختم کر دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کوئی بندہ اگر اس کا کوئی دوسری کمپنیوں کے ساتھ بیہیویئر خراب بھی ہے تو وہ ہمیں
افیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کریڈٹ دیتے تھے تو وہ پھر وہ اس کا یہی طریقہ تھا. یا آپ بھی کچھ چند جگہوں پہ وہ بڑے خاص دوست ہیں ان کے ساتھ کچھ تعاون کرتے ہیں پرانوں کے ساتھ, تو وہ تو ایشو ہی نہیں ہے نا. نئے بندوں کے ساتھ تو کر ہی نہیں پاتے. سر ایک بڑی کمپنی ہے, اس کے بڑے خواب ہیں, بڑے ویژن ہیں, تو ظاہر ہے اس کو نقصان بھی کبھی کبھار کو بڑا بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اس کی پسلی اس طرح کی ہوتی ہے. کبھی آپ کو کوئی ایسا دھچکا لگا ہو جس سے آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے ہوں؟ بس یہ پرسنل لائف کا ہی ہوتا ہے ایشو. جیسے یہ 2024 میں ہی سب سے بڑا جھٹکا لگ گیا مجھے. اچانک میری مسز کو کوئی میڈیکل پرابلم نہیں تھی, تو ایک دم ہم چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے یو کے, اور انہیں ہارٹ اٹیک ہوا, وہ اللہ کے پاس چلی گئی. تو وہ ایک دم سے لگا تھا بھائی سارا کچھ ہی شاید, لیکن وقت کے مرم ہے, آہستہ آہستہ بندہ پھر ریکور کر جاتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ ایک چھوٹی ریٹیل کی شاپ ہے, وہ کسی جگہ پہ وہ بیچ رہا ہے, اس کے پاس آ کے ایک بڑی کمپنی آ جاتی ہے, وہ وہاں پہ فار ایگزامپل پنکھے کی فیکٹری لگ جاتی ہے, تو وہ پھر وہ بعد میں کہتا ہے کہ یار میرا بزنس نہیں چل رہا, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ اسے اگر یہ کوئی سوال پوچھے تو آپ کیا اسے کہیں گے, کیا اس کا حل ہے؟ اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نا نقصان نہیں ہونا چاہیے. بزنس بند ہو اگر جاتا ہے بندے کا اپنا بیہیویئر اپنا سسٹم ٹھیک ہے نا, تو بڑی اگر کمپنی ساتھ آ گئی تو اس کو ہیلپ ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں پوری کسٹمر کا وہ فٹ فال جسے کہتے ہیں اس ایریا میں بڑھ جاتا ہے اسے. ٹھیک ہے. تو اس کو تو اگر سسٹم اس کا ٹھیک ہے, اس کا لیول جو لوگوں کے ساتھ ہے ڈیلنگ کا وہ صحیح ہے, تو اس کو تو ایڈوانٹیج ہونا چاہیے, نقصان نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ لوگوں کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے, مس کمٹمنٹ ہے, یا کوالٹی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر تو پرابلم ہوگی. لوگ کہتے ہیں ہمارا کمپیٹیٹر آ گیا, اس وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں, تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نا ہمیشہ پازیٹیو فرق پڑتا ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں نا, اگر آپ گجرات میں سارے بڑے یونٹ ادھر ہیں, میں کیوں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے کام کرنا ہے تو ادھر کرنا ہے. یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ سائی وال جا کے کریں, وہاں آپ کا کمپیٹیٹر نہیں ہے. کیونکہ جہاں کمپیٹیٹر آپ کے ہوں گے وہاں مارکیٹ ہوگی, وہاں کسٹمر کا فٹ فال زیادہ ہوگا. لوگ یہاں پہ آئیں گے, اس کی فیکٹری چھوڑیں گے, آپ کی فیکٹری میں آ جائیں گے. صحیح. تو لوگ اس سے تو ڈر جاتے ہیں ہمارے لوگ تو یار. یہ میں سمجھتا ہوں رانگ ایٹیٹیوڈ ہے, صحیح نہیں ہے. ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے, وہ جو ڈر جاتے ہیں. کمپٹیشن جو ہے, جہاں بھی کسی چیز کی مارکیٹ زیادہ ہے وہاں لوگ جا کے کیوں بیٹھتے ہیں. کمپٹیشن تو وہاں ڈیفینیٹلی ہوگا, لیکن وہاں کسٹمر بھی زیادہ ہوگا, سیل بھی وہاں زیادہ ہوگی. جی بالکل.